چاہیے. ایک جانور ذبح کر کے پورے بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے, پورے بلڈنگ میں مکھیاں گھومتی ہے, یہ خون کے چھینٹے اڑتے, یہ مسلمان ہے؟ ہاں, آج غیر ہم کو سمجھاتا ہے کہ صفائی کر, صفائی رکھ. ارے سب سے پہلے صفائی کو لانے والا ہمارا آقا محمد رسول اللہ. کوئی کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں ہوگا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا طہارہ نصف الایمان, ہمارے نبی نے کہا آدھا ایمان. اگر نماز پڑھنا ہے تو آدھا ایمان صفائی رکھنا ہے. آج لوگ بولتے صفائی صفائی صفائی. ارے ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا اگر نماز پڑھنا تیرا آدھا ایمان ہے تو یہ گھروں میں اور گراؤنڈ میں صفائی رکھنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی جانور ذبح کرو گے مگر صفائی کا خیال زیادہ رکھو گے انشاءاللہ. اب آپ کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے, اوپر کیا ہے, کیا اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور, اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا, پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں, انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا, اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے, اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے, بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین, اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا بیان کب ختم کرے, نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا, اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد. پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے, اور امام نے جب باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے کیا یہاں کا متولی کون ہے, متولی کون ہے, ارے یہاں ٹرسٹی کون ہے, آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا. بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا, تھیٹر میں نہیں بٹھایا, کہاں بٹھایا, اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا, ویسے کروں گا نہیں میں, لیکن ناراض مت ہونا, اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا, نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے, ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے, جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ, حضرت عباس نے کیا کیا, جانور وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے, پائپ سے, اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے, نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی, کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا, چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے, 1 گھنٹہ ہوئے, 2 گھنٹہ ہوئے, کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کر رہے, اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا اسی کے نیچے سے حضرت عمر, تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر, حضرت عمر نے یوں دیکھا, تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھانا ہے, خطبہ دینا ہے, سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, کوئی کاروبار والا ہوگا, کوئی دکان والا ہوگا, ایسا کیسا. حضرت عمر غصے میں گھر گئے, واپس جا کے نہائے دھوئے, وضو کیا, نئے کپڑے پہنے, اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے, 2 کو بلایا, ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا, 2 کو بلا کہا پائپ توڑ دو, یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے, کل کوئی اور جائے گا اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے, توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ. کن کے گھر کا پائپ تھا. خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں, مجمع انتظار کر رہا تھا, جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, سنت و نوافل بھی ہو گئی, سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے, یوں قبا اوڑھ کر حضرت عمر واپس جا رہے تھے, سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے. اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, مفتی صاحب کو معلوم ہوگا, حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, بہت گورے تھے, وہ بھی قبا پہن کر, کیا شان ہوگی. ادھر سے عمر, وہاں سے حضرت عباس آئے, قریب آئے, اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین, خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے, وہ میرا پرنالا, میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں, میں بھلے نبی کا چچا ہوں لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کا چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں, لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے, اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, ہاں ٹھیک ہے, سب معاف ہے, چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی بولتا ہے, ہاں ٹھیک سب معاف, چلو. تو
وہ حضرت عباس نے پیچھے سے حضرت عمر کو تھام لیا, کہا عمر معاف کرو لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ, تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا؟ کہا وہ تو توڑ ہی دیں گے, کیا کریں؟ حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں تو معافی مانگنے آیا, آپ نے پائپ توڑوایا کوئی بات نہیں, لیکن اتنی بات میں بولوں, حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا, میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا, وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا, وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا, باقی آپ کی مرضی, آپ امیر المومنین ہیں, آپ جو کرے, میں تو معافی مانگنے کے بعد کیا. حضرت عمر کا سارا غصہ ختم, بولو سارا غصہ, اور چیخ چیخ کے عمر مسجد میں روئے ہیں. کہا آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے, آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردانے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا. حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں, جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالہ لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا. کہا چلو, چچا کو کہا چلو, چچا بھی حیران, کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو, چلو سب سامان منگوایا جسے کیا تیار ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا, امیر المومنین ہو جائے گا, لگ جائے گا, آپ فکر مت کرو, لگ جائے گا. آپ کہا لگ جائے گا مطلب کیا, کس نے توڑوایا؟ کہا توڑوایا تو آپ نے, تو کہا بنواؤں گا بھی میں, سب چیزیں منگوائی, کوئی مزدور کو نہیں بلایا, ایسے رکوع میں, بولو ایسے رکوع میں. عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا, میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا, پائپ بنانا شروع کر دے. میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہے چلچلاتی دھوپ میں, عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس, کہا نا, قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے. یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے, نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا, اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں. صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے. کون؟ بولو حضرت عمر. کیا ہوا تھا حضرت عمر سے قصور کیا ہوا تھا, کیا قصور ہو گیا تھا؟ ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا, ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالہ جو نبی نے لگایا تھا اس زمانے میں لگایا تھا, اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا, لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے. اے میرے پیارو, ہمارے نبی نے ایک اور پرنالہ لگایا ہے, وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا. بولو اسلام کا مذاق اڑایا, اور قربانی میں پوچھو سب نے اسلام کا مذاق اڑایا. ارے قربانی ہوئی تھی نا, بکرا نہیں ہوئی تھی؟ ہاں بولو نا, ہوئی تھی نا قربانی, بکرا ذبح ہوا نا, اس میں قربانی کرنا تو ضروری تھا. ہم نے الحمدللہ کی, لیکن کیا اس میں ہم نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا؟ جیسے جانور خرید کے آیا نا, سب سے پہلے موبائل میں ٹھک, ابھی لوگوں کو بھیجتا ہے 2 بکرے لایا, 40,000 کا بڑا ہٹا کٹا جوڑا لایا. تو قربانی کس کے واسطے کر رہا تھا؟ نہیں بولو نا, قربانی کس کے واسطے کر رہا تھا؟ تو پھر موبائل میں فوٹو لانے کی ضرورت کیا ہوئی؟ نہیں, کیا ضرورت ہوئی موبائل میں فوٹو لانے کی بکرے کی, جب قربانی جس کے واسطے کر رہا وہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا, عجیب معاملہ, مجھے احمد آباد کا نہیں معلوم, ہمارے سورت میں میر صاحب, میں خود گیا بکرے کی مارکیٹ میں, واپس آیا, کیا میں نے دیکھا بکرے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا, کیسا مذاق ہو رہا معلوم ہے. بکرے کی مارکیٹ رات کو 11 بجے بکرے کی مارکیٹ کھل رہی ہے, 11 بجے رات کو بکرے کی مارکیٹ کھل رہی ہے ہمارے سورت میں, اور یہ ہجوم کا ہجوم جا رہا ہے. 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے, اور وہ بکرے جو کھڑے ہوتے ہیں نا, جیسے سمجھو ایک بکرا ہے, اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا, نا برابر گوشت برابر نہیں ہے, میرا دل ہوا اس کی بوچی پہ 2 پھاٹ کر کے مارو. زندگی بھر کپڑے کا کاروبار کی, آج بکرے پہ ہاتھ رکھ کے پتا چل گیا کہ بکرا برابر نہیں ہے. اور کتنے مفتی بن جاتے ہیں, یوں بکرے کا یوں کھولے گے, یوں منہ جھبڑا کھولا, یوں دیکھتا, نا 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 نا, دانت برابر. اب زندگی بھر پلمبرنگ کا کام کیا, الیکٹرکسٹی کا کام کیا, ڈبے بیچنے کا کام کیا, تیل بیچنے کا کام کیا, اناج بیچنے کا کام کیا, زمین کی ڈیلنگ کیا, زمین کا کاروبار کیا, اور آج تیرا باپ اور تیرے دادا کسائی تھے. بولو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شریعت کا مذاق نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بیٹھے بیٹھے وہاں جھوٹ بولتا ہے. اچھا, اور قربانی کی ماشاءاللہ, بولو ماشاءاللہ. ہاں,
क्योंकि 11 बजे 12 बजे 1 बजे कितने भी बजे, हाँ चूंकि बकरा खरीदना है तो खरीदना है, 1 खरीदना के 2 खरीदना के 4 खरीदना, भाई बकरा खरीदना है, कुर्बानी करना वाजिब है, कुर्बानी करना जरूरी है। बकरा खरीदा, रात को 3 बजे बकरा खरीद के अपने घर में लाता है, बकरे को बिल्डिंग के नीचे बांधता है, उसके ऊपर चारा डालता है, बकरे को प्यार करता है और फिर जाके सोता है। और फजर की नमाज, तो ये कुर्बानी किसके वास्ते थी? और फजर की नमाज, तो ये मजाक हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा अहमदाबाद साथ में फतवा देगा। हाँ, फजर की नमाज फर्ज, बोलो फजर की नमाज, आवाज नहीं आ रही, बोलो फजर की नमाज लेवल नंबर 1, बोलो लेवल नंबर 1, कुर्बानी करना वाजिब लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 2 यानी जो वाजिब है फर्ज से कम है, उसके लिए रात को 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और उसके बाद बकरा लाना, उसको बिल्डिंग के नीचे बांधना, उसको चारा खिलाना, उसको प्यार करना और फजर की नमाज के जनाजे उठाना। इसका मतलब है कि वो अल्लाह को बताना चाहता, अल्लाह तेरे वास्ते नहीं हुआ, मेरे वास्ते हुआ। तेरे वास्ते होता तो पहले फजर पढ़ा होता, फिर कुर्बानी की तरफ ध्यान दिया होता। कुर्बानी सब कर रहे हैं और फजर की नमाज क्यों? कुर्बानी में शो मिलता है ना, मेरा बकरा मैं ज़बा करूंगा, कसाई आएगा, गोश्त बटेगा तो अपना नाम होगा। फजर की नमाज में अपना नाम नहीं होता, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? तो अब बताओ, गैरों ने जो मजाक उड़ाया वो कम था, हमने जानते हुए मजाक उड़ाया कि जो फर्ज था उसके जनाजे उठाए और जो वाजिब था उसको अमल किया। तो ये मजाक नहीं तो क्या हुआ? साथ में बोलो, मजाक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आपको नहीं समझ में आया? समझ में आया? पहले क्या करना चाहिए? फर्ज। इसीलिए कुरान करीम में जहां कुर्बानी का जिक्र आया ना, पहले नमाज फिर कुर्बानी। बोलो पहले, पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ोगे पारा नंबर 8। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, पढ़ो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी ऐलान फरमा दो, हमारा नमाज पढ़ना अल्लाह वास्ते, हमारा कुर्बानी करना अल्लाह वास्ते। पहले नमाज, बोलो पहले फर्ज नमाजों पे आ जा, फिर कुर्बानी पर आ जा, फिर कह दे हमारा जीना भी अल्लाह वास्ते और हमारा मरना भी अल्लाह वास्ते। बोलो सुभान अल्लाह। तो पहले क्या करने का? फर्ज नमाजों की तरफ ध्यान देने का। ये हमारी जिंदगी में नमाजें नहीं हो, कुर्बानी, हाँ 2 बकरे किया था ना, यानी नंबर 2 का किया और नंबर 1। अच्छा, मैं एक सूरत पढ़ रहा हूं जो सब पढ़ेंगे, बच्चे बच्चे को याद है। उसमें भी अल्लाह फरमाते पहले नमाज, फिर बोलो ना, फिर अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक, बस फसल्लि लिरब्बिक नमाज, वनहर फिर कुर्बानी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे मैंने नमाज को फर्ज करार दिया है, नमाज पहले नंबर पर होगी, कुर्बानी नंबर 2 पर होगी। अहमदाबाद वालों ने कुर्बानी नंबर और फर्ज नमाज। अब वो गैर अगर हमारे तलाक का मजाक उड़ाए ना, तो हम कहेंगे उसको नहीं मालूम है, हम लोग कुरान हदीस पढ़ने पढ़ाने, हम लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते। अच्छा मेरे को ये बताओ, नमाज फर्ज और कुर्बानी, ये मैं कुर्ता पहना हूं, आप लोग भी पहने हो, ये फतवा है, ये कुर्ता वाजिब है। अरे बोलो ना, ये कुर्ता, आप जितने लोगों ने शर्ट पहना ना वो वाजिब है, आपने ऊपर जो टी शर्ट पहना ना वो वाजिब है, और ये जो मैं पैजामा पहना हूं ना ये फर्ज है। आपने जो पैंट पहनी है ना वो फर्ज है, आपने जो जीन्स पहनी है ना बोलो वो फर्ज है, आपने जो पतलून पहनी है ना वो फर्ज है। तो वाजिब ये कुर्ता वाजिब है और पैजामा फर्ज है। जाओ फर्ज छोड़ दो, वाजिब में आओ। थोड़ी देर बाद समझ में आए, कोई बात नहीं, फर्ज छोड़ दो, वाजिब में आओ। कोई आने नहीं देगा, बोलो कोई आने देगा, बल्कि वहां से एंटर होगा तो लोग कहेंगे इसको भगाओ 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 भगाओ, और कोई कहेगा पागल
نہیں سمجھا, دنیا والوں نے ہم کو پاگل کہا. اور شریعت کے معاملے میں ہم نے فرض اور واجب کو نہیں سمجھا. دنیا کے معاملے میں جو فرض کو فرض نہ سمجھے وہ پاگل ہے, اور شریعت کے معاملے میں فرض کو فرض نہ سمجھے, واجب کو واجب نہ سمجھے. یا کتنے بیٹھے ہوں گے مونا, 50% بیٹھے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بولو ہاں سمجھ میں آ رہی. سمجھ میں آ رہی؟ ارے ہاں بولو نا, سمجھ میں آ رہی. میرے کو ڈراتے کائے کو؟ جو میں بولا غلط بولا؟ نہیں غلط بولا, اس لیے آج سے پھر ارادہ کرو. اور وہ بکرے کا جو بولا میر صاحب صحیح بولا کہ نہیں؟ اب ہمارے میر صاحب ہوئے نا, ان کو جانوروں کے بارے میں مہارت ہے. یہ اگر بکرے پہ ہاتھ رکھ کر بولے نا کہ اس میں اتنا گوشت ہوگا تو میں مانوں گا, کیونکہ وہ فیلڈ کے آدمی ہے. اب پوری زندگی الیکٹرک کا کام کرنے والا بکرے پہ ہاتھ رکھ کر بولے نا خالی 12 کلو ہی ہے. حالانکہ سچ میں ہم لوگوں کو بکرے کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ تو جب تک نیچے نہ دیکھے پتا بھی نہیں چلے کہ بکرا ہے کہ بکری. نہیں میں کوئی بات غلط بول رہا ہوں آپ سے, اس لیے یہ آج کھلے طور پر جب ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا, قربانی جیسی عبادت میں ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا, وہ اللہ بھی ناراض ہو گئے, ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا. اس لیے اب بھی موقع ہے, صبح کا بھٹکا ہوا واپس آ جائے, شام کو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایک مرتبہ پھر بولو نا, آج ہم سب جمع ہے نا, وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کچھ میں ایسے جملے بول دیتا ہوں, لیکن صحیح بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. بولو نا, پیدا کرنے والا اللہ ہم سے, اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم احمد آباد والوں کو بھوکا نہیں مارا. ہم نے پانی نہیں دیکھا, ہم نے طوفان نہیں دیکھا, اور دیکھا بھی تو ایک جھٹکے میں دیکھا اور چلا گیا. نہ ہمارے جان کا نقصان ہوا, نہ ہمارے مال کا نقصان ہوا, نہ ہم زیادہ بھوکے رہے, نہ زیادہ پیاسے رہے, نہ بغیر کپڑے کے رہے. سوچو ان لوگوں کو, سوچو جن کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوگی, اللہ کا قہر آیا, اللہ کا عذاب آیا, اللہ کا غصہ آیا. اور یہ ہمارے اجمیر والے بابا ہے نا, اجمیر والے بابا, ساتھ میں بولو خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے, آج ہم کہتے کہ ہندوستان کی کسی بھی کونے میں عذاب آئے, خواجہ اجمیر والے بابا کہتے تھے تو ہوش میں آ جا, توبہ کرنے والا بن جا, قرآن پڑھنے والا بن جا, نماز پڑھنے والا بن جا. اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. بھئی جو اللہ وہاں عذاب بھیجے اس کے لیے کوئی مشکل, وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیاروں دیکھو, میں تھوڑا ادھر نکل گیا, لیکن میں اب بات پر آ رہا ہوں. محرم کی بات بھی سمجھ میں آئے گی, اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا ماننے والے کو کیا ملتا, نہ ماننے والے کو کیا ملتا. لیکن ایک بار اس کے سامنے توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں روئیں گے نا, آج روئیں گے نا اس کے سامنے. رو لو میرے پیاروں, میری ماں بہنوں بیٹیوں, ایک بار رو لو. میرے دوستوں, اللہ اتنا پیارا نا, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا بندہ 1 گھنٹہ رونا میرے سامنے. حالانکہ اللہ کے ولی روتے ہوں گے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مراقبہ کرتے, اللہ کے سامنے روتے, لیکن وہ اللہ کہتا نہ میرا بندہ 2 گھنٹے رونے کی ضرورت نہیں, آدھا گھنٹہ بھی رونے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ اتنا پیارا کہتا میرے ڈر سے رو لے, تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی گال پر بھی نہ پہنچے گا, اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. والوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں, دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے, ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے, لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں. تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں, قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے, بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں آمین نہیں بول رہے ہو, ساتھ میں بولو آمین, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا, بہت توجہ کے ساتھ سننا, اور پورا مجمع سننا, پیار سے سننا, محبت سے سننا. صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں, کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی, ارے بولو جہنم, کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی, لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے, جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا, جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی, جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی, اور وہ بہت دور ہوگا, بندہ بہت دور ہے, اور بولو جہنم بہت. لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی, اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے, ابھی تو تجھے جانا ہے, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بولو آمین. اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے,
کچھ کہنا ہو تو کہہ دے. اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے, کیونکہ جہنم میں جانا ہے. ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے, تجھے جہنم میں جانا ہے. کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہا اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے اللہ. یہ انسان کہے گا. آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے, بیٹی سے, پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے. ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا, یہی نانا, یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے, میری بیٹیاں لے لے, اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے, اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے, میرے بھائی کو بھی لے لے, اللہ جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا, کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے, اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے, ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے, لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو, کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور, اللہ پورا کلکتہ, اللہ پورا میرا خاندان, اللہ میرا قبیلہ, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ, نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, فجر کی نماز تو نہیں پڑھا, تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا, تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا, رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے, تراویح تو نہیں پڑھا, زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا, گناہ تو کرتا ہے, میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیارو جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی, پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے, پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی, پھر وہ کھال ڈالی جائے گی. اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو, یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا. باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ. یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں, کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29, پورا مجمع بولے, پارہ نمبر 29, سورہ معارج. سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا دے. اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا, اللہ کو بہت دھوکہ دیا. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا, سب کرے. جہنم کی آگ کو بجھانا نا. تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی,
کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی اللہ کو پکارو. بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو. اللہ کو اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا. آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے, حضرت سلیمان. بولو کون حضرت سلیمان؟ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, دنیا بھی قدموں میں ہے, آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے. کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے نا. کسی کے پاس 2 پہیا, کسی کے پاس 3 پہیا, کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے, 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں, مجھے مغرب میں جانا ہے. پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں. جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے, یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے. وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں, اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے. بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو. تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں. کہتے آ گئے. کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے, وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ سبحان اللہ. بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں. جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کیا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں؟ میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا. بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے؟ جی. ارے ہاں یا نہیں؟ جی. کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟
تو 3 کام کرنے ہیں، کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو، آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر۔ کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے؟ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے، آنکھیں بند، آنکھیں بند، ہم سب ایک ساتھ میں، یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند، گردن جھکا دے۔ ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے۔ ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب، وہ دل میں ذکر کرے، ان کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں ہے، سب ساتھ میں ذکر کریں گے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں، شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ پورا مجمع الا اللہ پر زور دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے۔ بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو، ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا میرے پیارو، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں؟ بولو کوئی خاص جگہ؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی، صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام اللہ۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے، جہنم کو بجھانا ہے میرے پیارو۔ آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام، بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر۔ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا،
चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊंगा और हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये जमीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ, बहनें, बेटी, आप सब रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह।